الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سبق کے آخر میں ایک آیت آئی تھی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ عرینہ، یہ عرفات کے آس پاس مکہ مکرمہ میں ایک قبیلہ رہتا تھا، اور وہاں کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں آئے ایمان قبول کر کے۔ کچھ عرصے تک وہ ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن اتفاقاً ان کے چہرے زرد ہو گئے اور پیٹ ان کے پھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم مدینہ سے باہر فلانی جگہ چراگاہ ہے، وہاں پر صدقے کے اونٹ چر رہے ہیں، تم جا کر ان کا دودھ اور پیشاب پیو، علاجاً تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں گئے، صدقے کے اونٹوں کے بیچ رہے، وہاں پر انہیں ان جانوروں کا دودھ اور پیشاب علاجاً پیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ احسان مند ہو جاتے، انہوں نے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور صدقے کے اونٹوں کو ہکا کر لے گئے۔ تو ایک تو قتل بھی کیا اور اوپر سے جرم بالائے جرم دوسرا کیا کیا انہوں نے، صدقے کے اونٹوں کو ہکا کر لے گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو ان کی آنکھیں نکالی گئیں اور پھر باندھ کر ان کو حرہ، مدینہ کی سخت پتھریلی زمین میں چھوڑا گیا ابتداءً، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر اسی طریقے سے مر گئے۔ روایات میں آتا ہے چونکہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا تھا، تو اس لیے جزا بالمثل کے تحت بھی ان کو ویسی ہی سزا دی گئی۔ لیکن اس کے بعد یہ حکم نافذ ہوا کہ اب اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے، کوئی کسی کو قتل کرے، تو عند الاحناف قصاص اور سزا کے اندر مماثلت ضروری نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے قتل کیا ویسے یہ بھی انہیں قتل کریں گے، نہیں، بلکہ مطلقاً قصاص لینا کافی ہوگا۔ بہرحال یہ آیت اس واقعے کی طرف ایک اشارہ کر رہی ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد کریں، بغاوت مچائیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور پھانسی بھی چڑھائی جا سکتی ہے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، یا ان کو جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے آگے آج کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ غور سے سنیے گا چونکہ اس آیت کی وجہ سے اور اس جملے کا غلط معنی کے لینے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی نزدیکی کے طلبگار رہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی نزدیکی کے طلبگار رہو، اس کے یعنی اللہ کے، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کے تقرب کے طلبگار رہو، اللہ کی نزدیکی کے طلبگار رہو۔ اگر اس طریقے سے آیت کا ترجمہ کیا جائے تو اس صورت میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کو دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب، اللہ کا خاص، اللہ کا نزدیک بن جاؤں، تو اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، تو وہ سیدھے کے سیدھے پھر مشرک بن گئے کہ اللہ تک تم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہو، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ڈھونڈو؟ وسیلہ۔ تو بعضوں نے بزرگوں کو وسیلہ بنایا، بعضوں نے انبیاء کو وسیلہ بنایا، تو یہ وہی بات ہوگی ما نعبدہم ہؤلاء الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہماری اللہ تک ڈائریکٹ رسائی نہیں ہو سکتی ہے، تو ہمیں بیچ میں کسی نہ کسی کو واسطہ اور پل بنانا پڑے گا تاکہ اللہ ہماری سنے۔ تو یہی تو مشرک بھی کہتے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی، آج بھی، ہر دور کے اندر، پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو وسیلہ کا معنی محدثین، مفسرین نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا تقرب ڈھونڈو تم،
وابتغوا الیہ، اللہ کی نزدیکی کے طلبگار رہو، اللہ کے تقرب اور قرب کے طلبگار رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ اچھا، یہاں پر ایک وسیلے کی بحث آتی ہے۔ وسیلے کا لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا تقرب، ٹھیک، نزدیکی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک درجہ ہے وسیلہ، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لہٰذا جب تم میرے لیے دعا مانگا کرو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ اللہ مجھے وسیلہ عطا فرمائے۔ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، یہ وہی ہے کہ اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے میں ٹھکانہ عطا فرمائے، جنت کا وہی ٹھکانہ۔ اب یہاں پر ایک ضمناً بحث آتی ہے، کیا ہم اللہ کے سامنے وسیلہ کسی کا پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود بخاری کی روایت ہے اور کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، سارے کے سارے جتنے مسلمانوں میں طبقے ہیں، مقلدین و غیر مقلدین، سبھی اس بات کے، چاروں مسلکوں کو ماننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ اعمال کے وسیلے کو پیش کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ غار والے واقعے سے استدلال کیا جاتا ہے کہ غار والے واقعے میں جب 3 آدمی اس غار میں پھنس گئے تھے اور تینوں نے اللہ سے اپنے ایک ایک عمل کا وسیلہ پیش کیا تھا اور اللہ نے ان سے چٹان کو ہٹا دیا تھا، یہ بخاری میں روایت موجود ہے۔ تو ایسے بوزمت چوسو، اس لیے اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے کہ اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک نے والد کی خدمت کا وسیلہ پیش کیا تھا، ایک نے بدکاری سے بچنے کا وسیلہ پیش کیا تھا، اور ایک نے اپنی ایمانداری کا وسیلہ پیش کیا تھا کہ بہت ساری بکریاں چرا کر پھر اس کو مزدور کو حوالے کر دی تھی اور اللہ نے اس برکت سے ان کی چٹان کو ہٹا دیا تھا۔ یہاں تک رہا کسی نیک شخصیت کا وسیلہ پیش کرنا، تو اسے اس لحاظ سے وسیلہ پیش کرنا کہ اس کو کارساز نہ سمجھا جائے۔ علماء اہل سنت والجماعت کے یہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اس طریقے سے آپ دعا کریں، خدایا آپ کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا واسطہ۔ محبت ایک عمل ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تقرب ایک عمل ہے، نزدیکی ایک عمل ہے۔ تو جس طریقے سے دیگر اعمال صالحہ کو، نماز کو، روزے کو اللہ کے یہاں بطور وسیلے کے پیش کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی کسی بندے کی اللہ کے یہاں اس کے اعمال کی وجہ سے محبوبیت، ٹھیک، یہ ایک عمل ہے۔ تو اس کے عمل کو اگر ہم بطور وسیلہ کے پیش کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں خود آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألوک اتوجہ الیک بنبیک، میں آپ کی طرف رخ کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں آپ کے نبی کے واسطے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وسیلے کے پیش کیا اور ان سے دعا منگوائی کہ خدایا ہم آپ کے نبی کے واسطے سے مانگتے تھے، آج ہم آپ کے چچا حضرت عباس کے واسطے سے آپ سے بارش مانگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے، اور اس میں سارے انبیاء کا، اولیاء کا نام دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ آپ کو آدم کا واسطہ، آپ کو نوح کا واسطہ، آپ کو ابراہیم کا واسطہ، آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، عیسیٰ کا واسطہ، موسیٰ کا واسطہ، شعیب کا واسطہ، ابو بکر صدیق کا واسطہ، عمر کا واسطہ، چاروں ائمہ کا واسطہ، امام بخاری کا واسطہ، ابو حنیفہ کا واسطہ، سب کا واسطہ، خدایا ہماری یہ فلانی حاجت پوری فرما اور ہمارے حالات پر رحم فرما۔ تو اس انداز میں دعا کرنے میں قباحت نہیں، لیکن اگر ان اولیاء اللہ کو یا انبیاء کو بحیثیت کارساز کے پیش کیا جائے کہ یہی کام بنانے والے اور بگڑی بنانے والے ہیں تو پھر یہ شرک ہے، اس صورت میں ان کا وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صرف عند اللہ ان کے تقرب، عند اللہ ان کی محبوبیت کا واسطہ دے کر آپ دعا مانگیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔
اور اللہ ہی کے راستے میں جہاد کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے پاس ہو ما فی الارض جمیعا، وہ چیزیں جتنی بھی زمین کے اندر ہیں سب کی سب، ومثلہ معہ، اور اس کی جیسی اتنی اور، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ چھڑائیں اپنے آپ کو، وہ مال دے کر، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو ہرگز ان سے وہ چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آخرت میں مال کی ویلیو نہیں، اعمال کی ویلیو ہوگی۔ آخرت میں مال کی ویلیو نہیں ہوگی بلکہ کس کی؟ اعمال کی۔ اچھا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ اللہ کے راست، اللہ کا تقرب اور اللہ کا وسیلہ آپ کو چاہیے، اللہ کی نزدیکی آپ کو چاہیے، تو اللہ اس کا راستہ فوراً بتلا دیتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ کہا آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تو راستہ اللہ نے فوراً بتا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ایسے ہی آپ کو کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو راستہ اللہ نے فوراً بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ ایسے یہاں پر آپ اللہ کا تقرب اور نزدیکی چاہتے ہو تو جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور بہت سارے مفسرین نے ترجمہ کیا مطلقاً جد و جہد سے، یعنی دین کے راستے میں، اللہ کے راہ میں کسی بھی طریقے سے کچھ نہ کچھ کوششیں کرتے جاؤ۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہ چاہتے ہیں کہ نکل جائیں دوزخ کی آگ سے، چاہیں گے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، لیکن وہ دوزخ کی آگ سے نکل نہ پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا، سزا کے طور پر جو کچھ انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، عبرت ہے یہ اللہ کی جانب سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ قرآن نے جہاں پر سزا کا بیان آیا وہاں پر دو ٹوک کر کے صاف صاف بیان کیا، الزانیۃ والزانی، مرد الگ عورت الگ، چوری کرنے کے بعد السارق والسارقۃ، دونوں کو الگ الگ، وہاں پر زانیہ کو مقدم رکھا، یہاں پر سارق کو مقدم رکھا، معلوم ہوا کہ چوری زیادہ امکانات کس کے ہیں؟ مرد کے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو ان دونوں کے ہاتھ گٹوں سے کاٹ دو۔ پھر حدیث میں آتا کہ اگر وہ ریپیٹڈ دوبارہ چوری کریں مکرر، تو اس صورت میں اب اگر پہلی بار آپ نے دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دوسری بار آپ اس کی دائیں ٹانگ جو ہے وہ ٹخنوں سے پاؤں کاٹ دو، ٹھیک ہے؟ بائیں، پہلے اگر دایاں تو اب بایاں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد شوافی وغیرہ حضرات کہتے ہیں کہ تیسری بار کرے تو پھر یہ ہاتھ کاٹ دو، چوتھی بار کرے تو یہ کاٹ دو، لیکن احناف فرماتے نہیں، بس یہیں پہ رک جاؤ، اب اگر پھر یہ چوری کرتا ہے تو اس کو اس کے بعد اب جیل کے اندر ڈال دو، ٹھیک ہے؟ چوری کرنے کے لیے کیا کوئی مقدار ہے؟ کیا کسی نے کسی کا قلم چوری کیا تب بھی آپ اس پر حد جاری کر دیں گے؟ نہیں۔ احناف فرماتے ہیں کہ ایک انسانی عضو کی کم سے کم قیمت شریعت کے اندر جو لگائی گئی ہے وہ 10 درہم ہے۔ کتنی ہے؟ لا مہر اقل من 10 دراہم، تو اس لحاظ سے کم چوری کتنا کرنی چاہیے؟ 10 درہم کی۔ 10 درہم بیٹھتا ہے 30 گرام 600 ملی گرام تقریباً، 30 گرام پلس 600 ملی گرام چاندی۔ کل کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے تقریباً وہ 2350 روپے تھا، کل کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے۔ آج کا بدل گیا ہوگا چونکہ تو ریٹ ہر دن سلور اور گولڈ کا بدلتا رہتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر کسی نے اتنی چوری کی، اور شرط یہ ہے کہ جس مال کو چوری کیا ہو وہ محفوظ ہو، کسی کی ملکیت میں ہو، سائڈ کے پر تجھ کہاں چیز کا ایسنس، اس پہ وہ سزا جاری نہیں ہوگی۔ کسی ایسی جگہ سے اٹھائی جہاں پر کسی کی بھی ملکیت نہیں تھی تو اس پر کوئی سزا جاری نہیں ہوگی۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ ضمناً بتا دوں کل مارکیٹ میں جو ریٹ تھا وہ 1 گرام کا 77.5 روپے تھا، تو اس لحاظ سے زکوٰۃ کی جو نصاب ہے 612 گرام، اس کا مارکیٹ ریٹ تقریباً کل 47,500 روپیہ تھا۔ تو جس کے پاس اتنی مقدار کے اندر روپے ہوں اور پھر اس پر سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه، سو جو شخص توبہ کرے من بعد ظلمه، اپنی اس کوتاہی اور غلطی کے بعد اور اپنے آپ کو سدھارے، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کو بخش دیں گے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. کیا حدود زواجر ہیں یا سواتر؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوری کرنے کے باوجود اور ہاتھ کٹے جانے کے باوجود اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے تو اس کو آخرت کے اندر پھر دوبارہ سزا ہوگی چوری کرنے کی، جبکہ دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ چوری کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. تو دیگر ائمہ کے یہاں حدود سواتر ہیں، جبکہ ہمارے یہاں یہ زواجر ہیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کیا آپ کو نہیں معلوم اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت، اللہ جسے چاہیں عذاب دیں جسے چاہیں بخش دیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا. اے پیغمبر، اے رسول، لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر، غمگین نہ کر دیں، رنجیدہ نہ کر دیں آپ کو، من الذین قالوا، وہ لوگ جو کفر میں تیزی کے ساتھ جا پڑتے ہیں، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے یوں کہا کہ ہم نے ایمان لایا اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دلوں نے ایمان نہیں لایا، ومن الذین ہادوا، اور اسی طریقے سے ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے. ایک مفہوم. دوسرا ترجمہ اس انداز سے کیا گیا ہے، یہودیوں کا اور منافقوں کا کفر میں تیزی کے ساتھ جا گرنا آپ کو رنجیدہ نہ کر دے. آسان سے الفاظ میں مفہوم کیا نکلے گا؟ یہودیوں کا اور منافقوں کا، من الذین ہادوا یہودی، ومن الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اور منافقوں کا الذین یسارعون فی الکفر، کفر میں تیزی کے ساتھ جا گرنا، لا یحزنک، آپ کو رنجیدہ نہ کر دے. سماعون للکذب، وہ جھوٹ کے بہت ہی زیادہ سننے کے عادی ہیں. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، یہ دوسرے لوگوں جو آپ کے پاس نہیں آئے ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. سماعون، جاسوسی کرتے ہیں، سنتے ہیں، لقوم آخرین، ایسے دوسرے لوگوں کے لیے لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے. یعنی یہودی علماء خود آپ کی بارگاہ میں نہیں آیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کچھ مخبر اور جاسوس رکھے تھے جنہوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا، وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی، احکامات یا آپ کی مجلس کی باتوں کی خبریں کہاں پر پہنچایا کرتے تھے؟ یہودی علماء کے پاس. تو من الذین لم یأتوک سے کون مراد ہوں گے؟ جو آپ کے پاس نہیں آئے، یہودی علماء. سماعون، یہ جو منافق ظاہراً اسلام قبول کیے ہوئے تھے، اندراً وہ چیلے تھے، چمچے تھے کن کے؟ یہودی علماء کے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہودی علماء کے وہ چمچے اور چیلے آتے ہیں آپ کے پاس، لیکن کیوں؟ سماعون، جاسوسی اور مخبری کرنے کے لیے. ان کی ایک تیسری بیماری، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، یا تو لفظی تحریف کرتے ہیں کہ کہتے سے کہت، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا معنوی تحریف کرتے ہیں کہ آیت کے غلط سلط مطلب نکالتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے یہ حکم تو مان لینا، وان لم تؤتوا فاحذروا، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ جانا. ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اور اللہ فتنتن کا ترجمہ یہاں ہدایت سے محرومی سے کیا گیا ہے، اور تملک، ملک یملک کا ترجمہ اختیار سے کیا گیا ہے. جسے اللہ ہدایت سے محروم کرنا چاہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، آپ اس کے لیے اللہ کے یہاں کسی بھی چیز کے مالک نہیں، آپ اس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے اللہ کے یہاں کسی بھی چیز کا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک و صاف کریں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہی ہیں وہ لوگ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے
اور آخرت میں بہت بڑا عذاب۔ اس آیت کا شان نزول سمجھنے کے لیے آپ کو دو واقعات جاننے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں دو قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ کا اور ایک بنو نذیر کا۔ بنو نذیر طاقتور تھا اور بنو قریظہ کمزور قبیلہ تھا۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے یہاں معاہدات یہ طے پائے تھے، بالاتفاق اگر کسی وقت اس طریقے سے ہو جائے کہ بنو قریظہ کا کوئی فرد جو ہے وہ قتل ہو جائے بنو نذیر کے ہاتھوں تو اس صورت میں آدھی دیت ہوگی، لیکن اگر مقتول بنو نذیر کا ہو اور قاتل بنو قریظہ ہو تو ڈبل دیت ہوگی۔ اب وہ کتنی دیت تھی؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر بنو نذیر کا فرد قتل ہو جاتا تو اس صورت میں 100 وسق کھجوریں تھیں، اور بعض روایت میں آتا ہے 140 وسق۔ لیکن اگر قاتل بنو نذیر سے ہو اور مقتول بنو قریظہ سے ہو تو اس صورت میں آدھی دیت یعنی 70 وسق صرف دینی تھی، یا اسی طریقے سے اگر دوسری روایت کو مانا جائے 100 تو اس کا صرف ابو داؤد کی روایت کے مطابق تو اس صورت میں صرف 50 وسق کھجوریں دینی تھی۔ اور اسی طریقے سے اگر مقتول بنو نذیر کا ہو تو اس صورت میں قاتل بنو قریظہ سے ہو تو اس صورت کے اندر بنو قریظہ کے 2 آدمیوں کو قصاصاً قتل کیا جانا تھا، لیکن اگر مقتول بنو قریظہ سے ہو تو قصاص معاف، صرف دیت وہ بھی آدھی۔ مقتول بنو قریظہ سے ہو تو دیت آدھی اور قصاص معاف۔ اور اسی طریقے سے اگر مقتول بنو قریظہ کا ہو تو اس صورت میں نہیں، اگر قاتل بنو قریظہ کا ہو اور مقتول بنو نذیر سے ہو تو اس صورت میں وہ بنو قریظہ کا اگر آزاد ہوتا تو اس صورت میں ادھر سے اس کے 2 آدمیوں کو مارتے بنو قریظہ کے، اگر وہ غلام ہوتا تو ادھر سے اس کے آزاد مرد کو مارتے، اور اسی طریقے سے اگر وہ عورت ہوتی تو بنو قریظہ کے مرد کو مارا جاتا، اور دیت بھی آدھی تھی۔ اس قسم کے ظالمانہ قوانین انہوں نے طے کر رکھے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اتفاقاً بنو قریظہ کے ایک فرد نے بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر ڈالا، تو زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق انہوں نے 140 وسق دیت ڈھونڈی، اور اسی طریقے سے ایک آدمی کے بدلے 2 آدمیوں کی گردن چاہی۔ تو بنو قریظہ نے کہا کہ یہ تو زمانہ جاہلیت کا دستور ہے، تم ہمیشہ ہم سے ستاتے رہے ہو، اب تو بنو خزرج بھی الگ ہو گئے، اوس بھی الگ ہو گئے، ایسا کرو کہ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگرچہ ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان سے اپنا فیصلہ کرائیں گے۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس میں تورات کو جب لایا گیا تو اس میں پتہ چلا کہ ایسا کوئی بھی حکم نہیں تھا، انہوں نے یہ صرف اپنے خاندانی برتری کی بنیاد پر، اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ ظالمانہ روش اختیار کر رکھی تھی۔ وسق کتنا ہوتا ہے؟ وسق 60 سا کو بولتے ہیں، کتا 60 سا، جبکہ ایک سا تقریباً 3 کلو 100 گرام کا ہوتا ہے، 3 کلو 149 گرام، 3 کلو 149 گرام یعنی تقریباً 3150 گرام، ٹھیک ہے؟ تو ایک سا کتنا ہوا؟ 3 کلو 149 گرام۔ 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے تو 60 تین کتنا ہوتا ہے؟ 180۔ پھر 180 کے بعد آپ مزید جوڑیے، 1 کلو کتنا ہو گیا؟ یہ 183۔ پھر مزید جوڑیے آپ اس پر کیا مزید، یہ آدھا کلو، تو یہ تقریباً بنتا ہے ایک وسق 1 کوئنٹل 84 کلو 84.5 کلو تقریباً بیٹھتا ہے۔ یہ 1 کوئنٹل کتنا بیٹھتا ہے تقریباً؟ یہ 1 کوئنٹل 84 کلو تقریباً ہی بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لحاظ سے کل کتنے دینے تھے یہ؟ 100 وسق۔ تو 100 وسق کتنا بیٹھتا ہے؟ تقریباً مان کے چلیے آپ 184 کوئنٹل، 184 کوئنٹل۔ تو 184 کوئنٹل کھجور ان کو باضابطہ طور پر، اگر صرف 100 وسق والی روایت کو لیا جائے تو یہ دیت مانی جاتی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ظالمانہ روش سے روکا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی کہ خیبر کے کچھ لوگوں نے، معزز لوگوں نے زنا کیا۔
جب وہ زناکاری کے اندر مبتلا ہوئے تو وہاں پر تورات کے اندر سزا یہ تھی کہ سنسار کر دیا جائے زانی مرد کو اور زانی عورت کو۔ انہوں نے سوچا کہ اسلام نیا نیا آیا ہے، ممکن ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نرمی ہو، تو انہوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں سے رابطہ کیا جو مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ بنو قریظہ تو ابتداً تیار نہیں ہوئے، بعد میں تیار ہو گئے، چلو اس کیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فیصلہ کریں گے ویسا ہی کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سنساری ہوگی، کعب ابن اشرف بھی ساتھ تھا اور بھی ان کے کچھ سردار۔ آپ نے کہا سنسار کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ سزا منظور نہیں۔ کہا کہ پھر ایسا کرو کہ تمہارا روئے زمین پر سب سے بڑا جو عالم ہے عبداللہ بن سوریہ، اس کو لاؤ۔ عبداللہ بن سوریہ کو لایا گیا، تورات سامنے رکھی ہوئی تھی، تو کہا کہ پڑھو اس میں، نکالو وہ والی آیت۔ جب اس کو نکالا گیا تو اس نے اس جگہ پر ہاتھ رکھ دیا جہاں پر یہ سزا لکھی ہوئی تھی، کون سی؟ زنا کی۔ عبداللہ ابن السلام موجود تھے، انہوں نے کہا ہاتھ ہٹا۔ جب ہاتھ ہٹایا تو اس کے ہاتھ کے نیچے وہ آیت موجود تھی کہ اگر کوئی بھی شخص زنا کرے، مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کو سنسار کر دیا جائے۔ چنانچہ بادل ناخواستہ انہیں سنسار کرنا پڑا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں انہوں نے کہا تھا ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا، اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی ہلکی سزا ملے مار پٹائی کے، منہ کالا کرنے کے، تو قبول کر لینا۔ وان لم تؤتوا فاحذروا، اور اگر تمہیں ایسا حکم نہ دیا جائے بلکہ سنساری کا حکم دیا جائے تو بچے رہنا۔ ومن یرید اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اگلی آیات بھی انہی واقعات کے تناظر میں دیکھیے آپ۔ سماعون للکذب، یہ یہودی جو ہے نا جھوٹ سننے کے بہت ہی زیادہ عادی ہیں۔ اکالون، مبالغے کے صیغے، حرام کھانے والے ہیں بہت زیادہ۔ سحتن کے معنی حرام کے بھی آتے ہیں، رشوت کے بھی آتے ہیں۔ زیادہ طور یہ رشوت کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے چونکہ یہودی علماء رشوت کھا کے تورات کے احکام کے اندر تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اکالون للسحت، رشوت کا مال کھانے کے عادی ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے بیچ فیصلہ کیجئے یا ان سے اعراض کیجئے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، چاہیں تو فیصلہ کریں چاہے تو فیصلہ نہ کریں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں آپ انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں، یہودیت کو ترک کیا نہیں، اور محض اپنی آسائش اور آرام کی خاطر، سہولت ڈھونڈنے کے خاطر آپ کو حکم بنا رہے ہیں۔ ثم يتولون من بعد ذلك، جب تورات کے اندر ان کو کوئی سخت حکم ملتا ہے تو اس کے بعد یہ روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ اہل ایمان نہیں۔ اچھا، ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے یہ سنساری کی سزا کو ترک کیوں کیا اور تم تورات کے احکام کو نافذ کیوں نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اصل میں ہوا تھا ہمارے پچھلوں میں ایک بار ایسا کہ ایک شہزادے نے بدکاری کی، تو اس وقت انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے علماء پر ان کی سزا کو معاف کرا دیا۔ علماء نے کوئی رشوت حرام کا مال لیا اور اس کی سزا معاف کر دی۔ اس کے بعد ایک زمانے کے بعد ایسا ہوا کہ کسی غریب نے زنا کیا، تو یہودی علماء نے چاہا کہ اس کو سنساری کی سزا دی جائے، تو اس کے قبیلے کے لوگ جتھے کے شکل میں آ گئے کہ تم نے اس پر تو سزا جاری نہیں کی اور ہم غریبوں پہ سزا جاری کر رہے ہو، اگر تمہیں سزا زنا کی سنساری جاری کرنی ہے تو پہلے شہزادے کو اس پر سزا نافذ کرو، پھر ہم پر۔ یہ کیا امیروں پر ایک سزا، غریبوں پر دوسری سزا؟ تو اس پر انہوں نے سب نے اس وقت اتفاق کر لیا کہ باہمی مشورے سے کوئی ہلکی سی سزا طے کر لیں۔ پھر انہوں نے یہ سزا طے کی کہ جو بھی زنا کرے گا اس کا منہ کالا کریں گے، اس کی مار پٹائی کریں گے، بس وہ سزا تورات کے احکام تبدیل کر دیا۔ حالانکہ حدود اللہ کے اندر تبدیلی کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ نے حد نافذ کر دی تو اس میں کسی کو بھی تبدیل کرنے کا حق اختیار نہیں ہوتا ہے، نہ صدر کے پاس نہ سپریم کورٹ کے پاس۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، چوری کے لیے جو ابھی پیچھے آیت آئی، زنا کے لیے تو 4 عینی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جبکہ چوری کے لیے 2 گواہ ہونے کافی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دونوں گواہ مرد ہونے چاہیے، عادل ہونے چاہیے، فاسق نہیں ہونے چاہیے۔ عورتوں کی گواہی چوری کے باب کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت تھی اور روشنی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا
فیصلہ کرتے تھے اس تورات کے ذریعے سے پیغمبر، الذین اسلموا، وہ پیغمبر جو پوری طرح فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کی۔ کن کا فیصلہ کرتے تھے؟ للذین ہادو، یہودیوں کا، والربانیون، اور کون فیصلہ کرتے تھے اس تورات کے ذریعے سے؟ اللہ والے، مشائخ، والاحبار، ان کے علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ ان سے اللہ کی کتاب یعنی تورات کی حفاظت کا تقاضا کیا گیا تھا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے خود محافظ ہیں، اللہ اس قرآن کا محافظ ہے۔ جبکہ تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، بلکہ ان کے علماء سے کہا گیا تھا کہ تم اس کتاب کی خود حفاظت کرو، بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور انہیں اس بات کا کہ وہ کتاب الہی ہے وہ اس پر گواہ بھی تھے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس بات پر گواہ بھی تھے۔ کس بات پر گواہ تھے؟ کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ فلا تخشوا الناس، سو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو تم میری آیات کے عوض میں معمولی سی قیمت، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو نہ فیصلہ کرے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق، فاولئک هم الکافرون، یہی لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ دیکھیے یہودیوں سے یہ تقاضا یہ کیا گیا تھا کہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کریں تورات کی، اور وہ اس بات کے گواہ بھی تھے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اور لمبے عرصے تک باضابطہ ان کے پیغمبر، ان کے علماء، ان کے ربانیین یہودیوں کا فیصلہ اسی کتاب کے مطابق کرتے رہے۔ لیکن ایک زمانے کے بعد جب ان کے اندر خواہش پرستی آ گئی، اور اللہ نے اس خواہش پرستی سے بچانے کے خاطر ان کے درمیان پیغمبروں کو بھیجا، تو فریقاً کذبوا و فریقاً تقتلون، ایک جماعت انبیاء کی انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور انبیاء کی ایک جماعت کو انہوں نے قتل کیا، لیکن پھر انہوں نے حدود اللہ کو نافذ کر کے نہ دکھایا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے فرض کیا تھا، لازم لکھا تھا، ہم نے ان پر لازم کیا تھا، ان پر ہم نے اس تورات میں، ان النفس بالنفس، کی جان کے بدلے ایک جان ہوگی۔ وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کا جو کیس ابھی میں نے آپ کو بتایا، وہ کیا کرتے تھے؟ بنو نذیر کے 2 آدمی، بنو قریظہ کے 2 آدمی مارے جائیں گے، جبکہ بنو نذیر صرف دیت دے گی۔ والعین بالعین، اور یہ بھی لکھا تھا ہم نے اس کے اندر کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی برابری ہے۔ قصاص کے معنی کیا؟ برابری ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، سو جو شخص معاف کر دے، پھر جو اس کو معاف کر دے، یعنی کس کو؟ زخمی کرنے والے کو، فهو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فاولئک هم الظالمون، یہی ہیں وہ لوگ جو زیادتی کرنے والے ہیں، ستم ڈھانے والے ہیں۔ تورات کا یہ حکم بیائنی اسلام کے اندر بھی موجود ہے۔ جیسے یہودیوں کے لیے چیز لازم تھی کہ کسی نے کسی کی آنکھ نکالی، تو اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ اب اگر جو شخص زخمی ہے، مجروح ہے، وہ اگر معاف کر دے تو فرماتے ہیں فہو کفارۃ اللہ، اس صورت میں اس شخص کے لیے جو معاف کرنے والا ہے، یہ اس معافی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن دیت دینے پڑے گی۔ پھر شریعت نے باب دیت کے اندر باضابطہ وہ چیزیں، اب اگر وہ دیت بھی معاف کر دیں تو اس کی اپنی مرضی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیت کیا؟ مثلا ایک آنکھ کی آدھی دیت، دونوں آنکھوں کی مکمل دیت، ایک کان کی آدھی دیت، اس کی مکمل دیت، سامنے کے 2 دانت اگر توڑے، یہ اوپر کے تو آدھی دیت، نیچے کے 2 دیت، ایک انگلی کاٹی تو 10% دیت کا، یعنی 10 اونٹ دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے ایک بازو کاٹا تو آدھی دیت، دوسرا بازو کا، دونوں بازو کاٹے تو مکمل دیت، ایک ٹانگ کاٹی تو آدھی دیت، دونوں ٹانگیں کاٹی تو مکمل دیت دینی پڑے گی۔ یہ احکام آپ کو کتابوں میں فقہ کے ملیں گے۔ فمن تصدق به والجروح قصاص، زخموں میں بھی برابری، اگر کسی نے کسی کو زخمی کیا تو یقیناً اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ زخمی شخص زخمی کرنے والے کو اتنا زخم پہنچا سکتا ہے۔ فمن تصدق به، سو جو شخص اس کو معاف کر دے اپنے زخمی کرنے والے کو، تو وہ اس کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے
انبیاء بنی اسرائیل کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ ابن مریم، بھیجا ہم نے ان کے پیچھے، کن کے پیچھے؟ انبیاء بنو اسرائیل کے پیچھے، کن کو؟ قفینا پیچھے بھیجنا، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ عیسیٰ ابن مریم تصدیق کرنے والے تھے اس کتاب کی جو ان سے پہلے تھی یعنی تورات، وآتیناہ الانجیل، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دی تھی، فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین، ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، اور وہ انجیل تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو کہ اس سے پہلے تھی یعنی تورات، وھدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ انجیل ہدایت دکھلانے والی بھی تھی اور رہنمائی کرنے والی بھی تھی اور نصیحت کرنے والی بھی تھی، نصیحت کا باعث بھی تھی، کن کے لیے؟ خدا ترسوں کے لیے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا بما انزل اللہ فی، اس کتاب کے مطابق، ان احکامات کے مطابق جو اللہ نے اس میں اتارے تھے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہ کریں اس شریعت اور اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتارے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں فاسق۔ اس میں بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انجیل کے احکام کو آج بھی اگر اناجیل والے نصارہ استعمال کریں، نصارہ باضابطہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں تو یہ ان کے لیے اللہ کا حکم نہیں۔ جب قرآن کریم اتر گیا تو سابقہ ساری کے ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب ان سب کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن ہی کے مطابق فیصلہ کریں اور قرآن کو مانیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عیسائیوں کو، نصارہ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انجیل تھی تو تمہیں کس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا آج تک؟ انجیل کے مطابق، لیکن تم نے ساری زندگی کبھی انجیل کے مطابق فیصلہ کر کے دکھایا نہیں۔ یہ نہیں کہ آج جب قرآن اترا تو اس کے بعد بھی تم انجیل ہی کے مطابق فیصلہ کرو، نہیں۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا؟ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا، ہے نہیں بلکہ تھا۔ آج تک جب قرآن اترا تو اب کس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے؟ اور انجیل میں تو تمہیں سینکڑوں جگہ کہا گیا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو اسی پر عمل کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی شریعت پر چلنا، تو یہ بھی تو انجیل ہی کا حکم ہے، تم اس کو مان کے دکھاتے نہیں ہو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے طرف کتاب کو اتارا حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، سچی کتاب کو اتارا، مصدقا لما بین یدیہ، وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے کتابیں تھیں، یعنی قرآن تصدیق کرنے والا ہے تورات اور انجیل کی بھی، ومہیمنا علیہ، اور اس قرآن کو سابقہ کتاب انجیل کا محافظ بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ نگراں بنا کر، محافظ نہیں، نگراں بنا کر بھیجا گیا۔ کیوں؟ مطلب نگراں اور محافظ کا یہ ہے کہ اس قرآن نے باضابطہ ان سابقہ کتابوں کی تصدیق کی اور یہ بات بتلائی کہ یہ اللہ کی کتابیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ورنہ ممکن تھا کہ ایک دور ایسا آ جاتا اس میں اتنی تحریفیں ہو جاتی اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے آتے کہ وہ انجیل کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ انجیل کو اللہ کی کتاب ماننا تم پر فرض ہے، اگر کوئی انجیل کو اللہ کی کتاب نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں۔ تو دیکھیے کہ ہم پر یہ چیز لازم کی گئی کہ تورات کو اللہ کی کتاب ماننا، انجیل کو اللہ کی کتاب ماننا تمہارے ایمان لانے کے لیے، تمہارے مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر تم انجیل کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو تم مومن نہیں ہو۔ گویا کہ انجیل کی ایک قسم کی حفاظت ہی تو یہ ہے جو ہمیں کہا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ تم، لیکن ایمان لانے کا مطلب ہے مجملاً، ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے احکامات پر بھی عمل کرو۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، سو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتارے یعنی قرآن، ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس وحی کو چھوڑ کر، اس سچی وحی کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آئی ہے، عما جاءک من الحق، اور جو آپ کے پاس کتاب آ چکی ہے آپ اس کے مقابلے میں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ عما جاءک من الحق لا تتبع اہواءہم لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر مذہب والے کے لیے ہم نے ایک دستور بنایا ہے، ومنہاجا، اور ایک طریقہ، ولو شاء اللہ لجعلکم، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت بناتے، ولکن لیبلوکم، لیکن اللہ تمہیں آزماتے ہیں، فیما آتاکم،
اس چیز میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کی طرف تیزی کے ساتھ سبقت کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تمہیں بتلا دیں گے وہ چیزیں جس میں تم اختلاف کیا کرتے ہو۔ دیکھیے یہاں پر دو تین چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ جو پہلے آ ہی گئی آپ کے سامنے، دوسری چیز اس میں بتائی گئی آپ کو کہ لا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، تیسری چیز بتائی گئی لکل جعلنا منکم شراطا ومنہاجا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے شرعتاً وہ دستور، وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈائریکٹ کتابوں کے اندر اترے، خواہ تورات کے اندر، خواہ انجیل کے اندر، خواہ قرآن کے اندر، ان احکامات کو شرعتاً کہتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا لکلن، ہر مذہب والوں کے لیے ہم نے ایسے قوانین اور ایسے دستور نازل کیے جن پر عمل کرنا ان کے لیے لازمی اور ضروری تھا۔ اور منہاجن سے کہا وہ قوانین جو اللہ نے تو نہیں اتارے لیکن پیغمبر کی اتباع، پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی زبانی جو قوانین نافذ کیے گئے انہیں منہاج کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ پیغمبر کی سنت کو منہاج اور اللہ کی طرف سے اترنے والی شرعی قوانین کو شرعتاً سے قرآن کریم نے یہاں پر تعبیر کیا۔ ہر پیغمبر کے لیے ایسے، ہر امت کے لیے ایسے قوانین بنائے گئے جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے، اور کچھ قوانین ایسے تھے، کچھ احکامات ایسے تھے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے نازل کیے۔ منہاج کی جمع مناہج اور شرعتن کی جمع شرعون آتی ہے، شرعون۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم کے پاس کوئی شریعت آتی ہے، کوئی مذہب ہوتا ہے، تو انہیں اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کو اختیار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات آبائی مذہب کی پیروی کرتے ہو یا احکام خداوندی کی پیروی کرتے ہو۔ اللہ نے اتنے پیغمبر بھیجے، جب نیا پیغمبر آتا تو یہ اس وقت ان زمانے کے لوگوں کے لیے ایک امتحان ہوتا کہ اگر تم خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہو تو نئے پیغمبر پر ایمان لانے میں کوئی حرج، کوئی تکلیف، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر تم آبائی دین کی پیروی کرتے ہو، تم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، تو اس صورت میں آبائی دین کا چھوڑنا تمہیں مشکل ہو جائے گا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، نیا مذہب، نئی شریعت میں اس لیے بھی دیتا کہ میں دیکھتا کہ کون نئی شریعت اور نئے مذہب کو مان کر اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون آبائی مذہب کی تقلید اور پیروی کرتا ہے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی یہودیوں کی، کعب بن اسد، عبداللہ بن سوریہ اور اسی طریقے سے نباش بن قیس، بعض میں آتا ہے شماس بن قیس، بعض میں آتا ہے شاس بن قیس۔ بہرحال یہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کہا کہ اگر آپ ہمارے پاس، ہمارا ایک کیس ہے، مسئلہ ہے، ہم اس کیس اور مسئلے کو آپ کے پاس لے آتے ہیں، اگر آپ اس کیس اور اس مسئلے میں ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ کریں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، چونکہ ہم یہودیوں کے مقتدا اور پیشوا ہیں مذہبی، تو ہماری دیکھا دیکھی سارے کے سارے یہودی آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو فلاں مسئلے میں ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم سب ایمان لے آئیں گے اور ہماری دیکھا دیکھی سارے یہودی ایمان لے آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، نہ تو یحزن کتن مزیو، فرمائیے دیکھیے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، بما انزل اللہ، اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ترجمہ دیکھے بغور، ان سے بچ کر رہیے، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں، ان یفتنوکا، کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں، ام بعض ما انزل اللہ الیک، اس بعض شریعت کے ان بعض احکامات سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارے ہیں، ان سے بچ کر رہیے، کہیں یہ آپ کو آپ کی طرف اتارے گئے بعض احکامات خداوندی سے ہٹا نہ دیں۔
فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر وہ روگردانی اختیار کریں، نہ ایمان لائیں تو نہ لائیں، فَعْلَمْ، جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ سزا دے گا انہیں ان کے بعض گناہوں کی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، یقیناً لوگوں میں سے بہت سارے لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ تو یہودیوں کے ایمان قبول نہ کرنے کا گناہ بھی کن کو ہوگا؟ انہی یہودی مذہبی رہنماؤں کو ہوگا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کے طلبگار ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بڑھ کر بہتر کون فیصلہ کرنے والا ہوگا؟ ان لوگوں کا جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین رکھنے والوں کے لیے سب سے بہترین فیصلہ کن کا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر امت مسلمہ کو بھی ایک خطاب ہے۔ میں نے آپ کو بارہا ایک چیز بتلائی کہ قرآن یہ یہود و نصارہ کے واقعات اس لیے بار بار بیان نہیں کرتا کہ آپ کی دلچسپی کے لیے قرآن کریم کوئی قصے کہانیاں سنانا چاہتا ہے۔ قرآن ان کے ایک ایک واقعے سے امت مسلمہ کو درس دینا چاہتا ہے کہ لا تتبعوا علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، کہیں تم بھی انہی کی طرح اسلامی سزاؤں کو، حدوں کو ترک نہ کر دینا، کہ تم بھی انہی کی طرح خواہشات کی پیروی کر کے یہ کہو کہ اس سزا، سنگساری کی سزا، زنا کی سزا، چوری کی سزا، دنیا والے کیا کہیں گے، اور دنیا والوں کے خوف سے تم اسلامی سزاؤں کو کالعدم کر دو، جیسا کہ بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر ہوتا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے حدوں کو ساقط کر دیا۔ جیسے پاکستان کو قرض اس بنیاد پر ملتے ہیں کہ آپ کو اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر اس وجہ سے اسلامی سزاؤں کو ختم کر دیا گیا کہ یہود و نصارہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو، لا تتبعوا اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ رزاق یورپ نہیں، امریکہ نہیں، بلکہ رزاق کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، آج اگر کوئی اسلامی قوانین، اسلامی عدالت، قرآنی احکامات کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی عدالت میں ایسے فیصلے طلب کرنے کے لیے جاتا ہے کہ میراث کے اندر بھائی کے حق کو ہڑپ کر جائے، طلاق اسلامی طریقے سے نہ دے، معیشت اور اسی طریقے سے تجارت کے اندر، زمینداری کے اندر بہت لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کر جائے، یا خامخواہ اسلام کے خلاف فیصلہ لے، تو یہ آیت ان سب کے لیے عبرت ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے فیصلے کے طلبگار ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن سے اپنے فیصلے کراتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فإنہ منہم، تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ پیچھے بتا چکا ہوں کہ کافروں کے ساتھ مدارات تو جائز ہے، ظاہری خوش خلقی، لیکن موالات، قلبی دوستی، ایسی قلبی دوستی جائز نہیں جس سے آپ کی خود اسلامی سرحدیں خطرے میں پڑ جائیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ ان یہود و نصارہ میں گھسے پڑتے ہیں، یسارعون فیہم، ان میں گھسے پڑتے ہیں، یقولون، یوں کہتے ہیں، نخشا، ہمیں یہ ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، سو امید ہے کہ اللہ فتح دے گا، او امر من عندی، یا اللہ اپنی جانب سے کوئی حکم نافذ کرے گا، پھر اس وقت یہ ہو جائیں گے شرمندہ، فیصبحوا نادمین علی ما اسروا فی انفسہم، ان چیزوں پر جنہیں یہ اپنے دل کے اندر چھپائے رکھتے ہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا تھا، منافقین کو کہا جاتا کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں کیوں رکھتے ہو، تو جواب درآں غزل کہا کرتے تھے کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کل اگر وہ فاتح بن گئے، خدا نہ خواستہ کل اگر ہم شکست کھا گئے تو ہماری جان تو بچ جائے گی، ہم ان کو کہیں گے ہم تو تمہارے ہیں، ہم تو تمہارے اپنے دوست ہیں، اس وجہ سے ہم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی گردش زمانہ نہ ہو جائے اور مصیبت آ جائے اور یہ فاتح ہو جائیں، ورنہ اس وقت ہم کو قتل کر ڈالیں گے، غلام بنائیں گے، باندیا بنائیں گے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تو ایشو عباسن یہ فاتح ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، امید ہے کہ اللہ اہل اسلام کو، اور بارہا بتا چکا ہوں کہ اللہ کی زبان میں امید یقین کے معنی میں ہوتا ہے، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں ہی کو فتح دے گا۔ لہٰذا 5 سال بھی نہیں گزر پائے تھے، سن 2 ہجری کے اندر بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، غالباً 3 کے اندر بنو نذیر، 3 یا 4 کے اندر بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، اور 5 ہجری کے اندر بنو قریظہ کو تہہ تے کر دیا گیا۔ صرف 5 سالوں کے اندر یہودیوں کا صفایا کر دیا گیا مدینہ منورہ سے۔ تو منافقین اس وقت شرمندہ ہو گئے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، جو دل میں باتیں چھپا کے رکھتے تھے نا، مسلمانوں کو کھا جائیں گے اور یہودی فاتح بن جائیں گے، اللہ نے کہا تم اپنی ان حرکتوں پہ خود ہی اس وقت نادم ہو جاؤ گے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ آج بھی دنیائے اسلام کے اندر بہت سارے لوگ اسلامی احکامات سے اس لیے دستبردار ہوتے ہیں، اور جملہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ تالاب میں جینے کے لیے چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کے ساتھ دوستی لگا کے رکھنی پڑتی ہے۔ یعنی دنیا کے اس گلوبلائزیشن دور کے اندر جب تک تم امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ دوستی نہیں رکھو گے اور ان کے چھتری اور سائبان میں نہیں رہو گے تو دوسرے ملک تم کو کھا جائیں گے۔ اہل اسلام مدینہ منورہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کھڑی ہوئی تو وہ نہ تو کسریٰ کے سہارے کھڑی ہوئی تھی، نہ قیصر کے سہارے کھڑی ہوئی تھی، بلکہ اپنے بلبوتے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ دوستی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غلامی اختیار کرنے کے اندر بہت بڑا حرج ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھی زور لگا کر، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تھے تمہارے ساتھ، وہ ہیں تمہارے ساتھ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال رائیگاں چلے گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، سو وہی خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، یعنی منافقین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ کفر اور اسلام کا ٹکراؤ، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہر دور کے اندر رہا ہے اور رہے گا۔ اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کون سے چھتری کے سائبان میں رہتے ہو، اسلام کے سائے میں زندگی گزارتے ہو یا کفر کے سائے میں زندگی گزارتے ہو، تم ادھر ہو یا ادھر۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، تو امید ہے کہ اللہ تبارک ان قریب اللہ لائیں گے ایک ایسی جماعت کو، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے معاملے میں وہ نرم ہوں گے، ذلیل کی جمع یہاں پر نرم کا ترجمہ، مہربان ہوں گے، عزۃ علی الکافرین، کافروں کے معاملے میں وہ زور آور اور سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور انہیں کسی ملامت کرنے والی کے ملامت کا اندیشہ اور ڈر نہیں ہوگا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے، علم والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، وکفر من کفر من العرب، عرب کے بہت سارے قبائل نے ارتداد اختیار کیا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ صرف 3 مسجدیں باقی رہ گئی، ایک مسجد نبوی، ایک بحرین کی مسجد جواسی، اور اسی طریقے سے ایک خانہ کعبہ، جہاں پر ایمان باقی رہا۔ باقی جتنے بھی قبائل تھے سب کے سب مرتد ہو گئے۔ 40 ہزار لوگوں نے مسیلمہ کذاب پر ایمان لایا تھا، اسود انسی پر ایمان لایا تھا، سجہ نامی عورت پر اور طلیحہ پر ایمان لایا تھا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو یہ طبقہ تھا جنہوں نے سیدھا ارتداد اختیار کیا، دوسرا وہ طبقہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم، تیسرا وہ طبقہ تھا جنہوں نے کہا زکوٰۃ تو دیں گے لیکن اسلامی مملکت کو، امیر المؤمنین کو نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم صرف پہلے ارتداد کے شکار لوگوں سے جہاد کریں گے، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام،
عمر تم زمانہ جاہلیت کے اندر زبردست بہادر بنا کرتے تھے، اسلام میں آ کر بزدل ہو گئے. واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم علی منعہ. خدا کی قسم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک رسی بھی دیا کرتے تھے جانور کے ساتھ زکوٰۃ کی، تو اس کے نہ دینے پر بھی میں ان کے ساتھ ضرور ضرور جہاد کروں گا. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. پھر ایک روایت کے اندر ہے وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقٍّ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. بہرحال پھر فرماتے ہیں امیر المؤمنین عمر فاروق فرأيت فعرفت فوالله ان اللہ قد شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت انه الحق. میں جان گیا کہ ابو بکر کے سینے کو اللہ نے جہاد کے لیے کھول دیا تھا، میں جان گیا کہ وہی حق پر تھے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد شروع کیا اور کہا کہ اگر مدینہ کی عورتوں اور بچوں کو جنگلی جانور آ کر اٹھا کے لے جائیں اور میں اس راستے کے اندر اکیلا ہی رہ جاؤں، میں تب بھی مرتدین کے ساتھ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ جہاد کروں گا. اس موقع پر خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ، سیف اللہ، اللہ کی تلوار جنہیں کہا گیا، انہیں فوج کی قیادت سونپی گئی. اور پھر باضابطہ یمن کے لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین، ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اس کی جماعت کے لوگ ہوں گے. اور وہ بنو ثقیف جنہوں نے ایمان لاش تک نہیں لایا تھا، طائف والے جنہوں نے پتھر برسائے تھے، انہوں نے پھر اس ارتداد کے خلاف لڑنے والے اسلامی لشکر کے اندر ہراول دستے کا کردار انجام دیا. اللہ کی مرضی دیکھیے، یحبهم ویحبونہ، جنہوں نے پتھر برسائے اور جنہوں نے آخر تک ایمان نہیں لایا تھا، وہی اسلامی دستے کے ہراول دستے کا فریضہ انہوں نے انجام دیا اسلامی لشکر کے اندر. پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باضابطہ جو جہاد کیا، طلیحہ کو، اسود انسی کو، انہوں نے تو کچھ نہیں ایمان لایا، مسلمہ کذاب اور اس کی فوج کو تہ کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا فتنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے فتنے کے بارے میں کسی نے کہا تھا اگر اللہ ان دو دوروں میں ان دو شخصیات کو پیدا نہ کرتے تو شاید اسلام کا وجود خطرے میں تھا. اعزت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ اور ڈر نہیں ہوگا. اور ایک ایسی جماعت قیامت تک رہے گی، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت قیامت تک ایسی باقی رہے گی جنہیں کسی کی ملامت کا ڈر نہیں ہوگا اور جو کسی کے ملامت کے ڈر کے بغیر قیامت تک جہاد کرتے رہیں گے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول. والذین آمنوا، الذین، اور جنہوں نے ایمان لایا وہ تمہارے دوست ہیں، جو کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. ومن یتول اللہ، اور جو دوست بنائے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو اللہ ہی کی جماعت ہے غالب آنے والی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. نہ بناؤ تم اولیاء، وہ دیکھو کہاں ہے مفعول، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم اولیاء، دوست. نظر ہوا کہ اچھا بہت نیچے، کنہیں دوست نہ بناؤ؟ الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق، ہنسی بنایا، ولعبا، اور کھلواڑ. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں نے، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. روایات میں آتا ہے کہ مسلمان بڑے سیدھے سادے بھولے بالے، وہ ان کے ساتھ دوستی رکھا کرتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے راز جان کر پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. اور جب مسلمان سجدے میں جاتے، چونکہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر سجدے نہیں تھے، عبادتیں تھیں لیکن اس عبادت کے اندر سجدہ نہیں تھا. جب مسلمان سجدے میں جاتے تو اہل کتاب کفار مذاق اڑاتے، مذاق بناتے. قرآن کریم نے کہا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا،
من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الکفار اولیاء واتقوا اللہ، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں جیسے کہ آگے بھی آئے گا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو اس کا مذاق بناتے ہیں، وَلَعِبًا، اور کھلواڑ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، وہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں عقل ہی نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں عقل ہی نہیں۔ یہودیوں کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ حرکتیں کیا کرتے تھے باضابطہ طور پر، جو اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے، جو نماز کا مذاق اڑانا، اذان کا مذاق اڑانا۔ اچھا، آج کل کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتے ہیں، بڑے عقل مند، اور اسلامی احکام کی توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں۔ مثلا کبھی کہتے ہیں اسلام کا نظام طلاق بڑے جبر پر مبنی ہے، اسلام کی حدوں کی سزائیں بڑے نظام جبر پر مبنی ہیں، اسلام کا وہ غلط، اسلام کا نظام وراثت یہ غلط، فلاں فلاں فلاں۔ اور تم تو انسان ہو، مخلوق ہو، تمہاری عقل ہے ہی اتنی چوہے جتنی، تم خدا کے قوانین اور خدا کی وحی کو کیا سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کے احکامات کے اندر کیا کیا مصلحتیں ہیں؟ اللہ نے جو حدوں کی سزا جاری کی ہے، اللہ نے جو قانون وراثت بنایا ہے، اللہ نے جو قانون طلاق بنایا، اس میں پوری انسانیت کے لیے مجموعی طور پر خیر خواہی اور فلاح و بہبودی ہے۔ اور تم جو اپنے پارلیمنٹوں میں قوانین بناتے ہو، تمہاری چوہوں جیسی عقل، تم اللہ کے مطابق، اللہ کے مقابلے میں کیا قانون تیار کر سکتے ہو؟ اللہ نے نظام وراثت کے اندر، اللہ نے نظام طلاق کے اندر، اللہ نے نظام حدود کے اندر پوری انسانیت کی زندگی بقا رکھی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب کوئی سمجھے نہیں تو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، نہیں تم ہم سے عناد رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو۔ عیب پانا، یہ بھی ایک ترجمہ کرتے ہیں، الا ان آمنا باللہ، مگر محض اس بنیاد پر کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، وما انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو ہم سے پہلے اتاری گئی، وان اکثرکم فاسقون، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ ابو یاسر بن اخطب ایک یہودی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ آپ کس کس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نے سارے پیغمبروں کے نام گنوائے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، فلاں 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 سب۔ جب جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ کا نام لیا، کہا کیا آپ عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں، پھر تو تمہارا دین بدتر ہے۔ بدبخت نے یہ جملہ کہا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اگلی آیت اتاری، چونکہ یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کی، ان کی آپس میں ہمیشہ زبردست دشمنی رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں تھے۔ دیکھیے، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، آئیے آپ ان کو کہیے، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں اس سے بھی زیادہ بدترین انجام والے شخص کے بارے میں، عند اللہ، اللہ کے یہاں، یہ وہ لوگ ہیں من لعنہ اللہ، اور پچھلی آیت بھی اسی بارے میں اتری ہے، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، وغضب علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بندر بنایا اور بعضوں کو خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جس نے طاغوت کی پوجا کی، اولئک شر مکانا، اسی کا انجام بہت برا ہے، وہی لوگ ہیں جن کا انجام بہت برا ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہی لوگ سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ خنزیر کنہیں بنایا گیا تھا، بندر کنہیں بنایا گیا تھا، اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ القردہ تھا جن لوگوں نے سنیچر کے دن شکار کرنے کے سلسلے میں نافرمانی کی اور سنیچر کے دن شکار کیا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنایا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ اور تقاضا کیا کہ آسمان سے باضابطہ دسترخوان اتارا جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایسا ایک دسترخوان اتروایا جس میں ہر قسم کی نعمتیں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جب انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنایا، جیسا کہ اسی سورہ مائدہ کے آخر میں آئے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہودیوں کے نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، ان کے عوام الناس کو تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا، جبکہ ان کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنایا، چونکہ وہ زیادہ سرکشی کے اندر بڑھے ہوئے تھے اور وہی اصل مجرم تھے۔ اللہم احفظنا منہم۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ یہودی آپ کے پاس آتے ہیں، منافقین،
قالو تو کہتے ہم ایمان لے آئے، وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے، کفر ہی کے ساتھ نکلے، واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وترى كثيرا منهم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت ساروں کو، یسارعون فی الاثم والعدوان واکلهم السحت، کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جلدی کرتے ہیں، لپک لپک کے جا پڑتے ہیں، فی الاثم گناہ کے اندر، والعدوانی اور زیادتیوں کے اندر، واکلہم السحت اور کس میں، حرام خوری کے اندر، لبئس ما کانوا یعملون، بہت ہی برے ہیں وہ اعمال جو وہ کیا کرتے ہیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے ہیں انہیں ان کے مشائخ والاحبار اور علماء، حبر کی جمع، عن قولہم الاثم ان کے گناہوں کی باتوں سے، واکلہم السحت اور حرام خوری سے، رشوت خوری سے، لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی بری ہے وہ حرکتیں جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ دیکھیں اس آیت کے اندر اشارۃ النص کے ذریعے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل فریضہ کس کا ہے؟ علماء کا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت۔ پھر اگر علماء ہی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو اس صورت کے اندر وہ ڈبل مجرم ہیں عوام الناس کے بنسبت۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی لوگ یوں کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہے۔ یہ بات نباش بن قیس نے کہی تھی یا فخاس بن عازورہ نے کہی تھی، چونکہ ان کو تجارت کے اندر خسارہ ہو گیا تھا تو بدبختوں نے اللہ پر یہ بات کہی۔ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند پڑے ہیں، ولعنوا بما قالوا، اور لعنت پڑی ان پر ان کی یہ بات کہنے کی وجہ سے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ کتاب ما انزل الیک من ربک، یہ وہی جو آپ کے طرف آپ کے رب کی جانب سے اتاری جاتی ہے، ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، اضافہ کرے گی یقیناً، كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان یہودیوں میں سے بہت سارے لوگوں کی، طغیان و کفرن، سرکشی اور کفر میں کون سی چیز اضافہ کرے گی؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی جانب یہ کتاب آپ کے رب کی جانب سے اتاری جاتی ہے۔ دیکھیے کل تک 500 آیات اتری تھی، اگلے دن مزید 500 آیات اتری، کل تک انکار تھا 500 آیات کا، آج کتنی آیات کا انکار ہو گیا؟ 1000 کا۔ تو دیکھیے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا کہ نہیں، کفر میں اضافہ ہوا کہ نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جب اللہ ان کو احکامات بتلاتے تھے، مثلا سنگساری کا حکم انہیں بتلایا گیا، مثلا انہیں دیگر احکامات بتلائے گئے، اتنی ہی روز بروز ان کی دشمنی کے اندر اضافہ ہوتا گیا اور ان کی نافرمانیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہر دن مثلا بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، دشمنی بڑھتی گئی، پھر بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، دشمنی میں اور اضافہ ہوا، پھر بنو قریظہ کو تہتے کیا گیا تو دشمنی اور دوگنا اور دوبالا ہو گئی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، یعنی یہود اور نصارہ کے اندر باہمی طور پر زبردست دشمنی ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب کہ نہیں، خود ان یہودیوں کے جو بہت سارے فرقے ہیں ان میں باہمی طور پر زبردست دشمنی ہے۔ آج بھی دیکھیں اسرائیل میدان جنگ بنا ہے، ہر سال ان کے یہاں صدر چینج ہوتا ہے اور سپریم کورٹ پر اور پارلیمنٹ کے بالادستی پر ان کے ہاں کئی مہینوں سے خوفناک مظاہرے چل رہے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ ویسعون فی الارض فسادا، جب جب وہ جنگ کی آگ جلاتے ہیں، اوقدوا نارا، آگ جلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں جنگ کی، اطفأ اللہ، اللہ اس آگ کو بجھاتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور وہ زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ دیکھیں کبھی غطفان کے قبائل کو بھڑکا کر لایا، کبھی بنو سلیم کے قبائل کو بھڑکا کر لایا، کبھی قریش کو بھڑکا کر لایا، کبھی بنو اسد کو بھڑکا کر لایا مسلمانوں کے خلاف، حیی ابن اخطب اور یہودیوں کے دیگر سرداروں نے۔ ولو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام و نامراد کرتے ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ آج شام کے سبق میں تفصیلاً اس پر گفتگو ہوگی سورہ احزاب کے اندر۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہمیں انہیں عیش و آرام کے باغ میں داخل کر دیتے۔ کاش، لیکن ان کے تقدیر میں ایمان نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ،
اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو اور اس قرآن کو جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے رب کی جانب سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اپنے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی آسمان سے بھی اللہ بارشوں کو برسنے کا حکم دیتا اور زمین سے بھی غذائیں بکثرت اگتی، منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اعتدال پر ہے، لیکن وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ بہت ہی برا ہے وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہودیوں کی اکثریت 99% ایسے ہیں جو راہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آتے نا، اور جیسا کہ تورات کا ان کو حکم بھی تھا، انجیل کا ان کو حکم بھی تھا، اور اس قرآن کو ما انزل الیہم من ربہم اس کو مان جاتے تو ان پر ہر طرف سے روزے کی بارش ہوتی۔ لیکن افسوس، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ پہنچا دیجئے اس کتاب کو جو آپ کی جانب سے اتارا گیا آپ کے رب کی جانب سے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ ابھی ایمان لانے والے تو نہیں ہیں، اب اتمام حجت۔ اتمام حجت کیا ہے کہ آپ ان تک اللہ کے پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو رہنمائی کرنے والے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتداء مدینہ منورہ میں آئے تو صحابہ باری باری سے آپ کے دروازے پر پہرا دیا کرتے تھے، چونکہ ہر وقت دشمنوں کے خطرے کا حملہ رہتا تھا، اندر سے یہودیوں کا، باہر سے مشرکین مکہ اور دیگر قبائل کا۔ لیکن جب یہ آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہرا پھر ہٹا دیا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی بھی دین پر نہیں، تم کسی بھی چیز پر نہیں جب تک کہ تم تورات کو قائم نہ کرو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم اور اس قرآن کو جو تمہاری جانب تمہارے رب کے جانب سے اتارا گیا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور جو وہی آپ کی طرف اتاری جاتی ہے آپ کے رب کی جانب سے، یہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی، طغیانہ و کفرا، اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گی۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، سو آپ کافر لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام دو ٹوک ہوتا ہے، نرمی، مصلحت، وہ یہ فلاں فستان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں لائیں گے ایمان تو سیدھا سیدھا لائیں گے، نہیں لائیں گے تو ہم ان کے پاؤں بھی نہیں پڑیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، والذین ہادوا اور جنہوں نے جو یہودی ہوئے، والصابئون اور جو لوگ صابئین ہیں جنہوں نے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے نئے آسمانی مذہب کو مانا، والنصارى اور جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ پھر بار بار آپ کو مکرر بتا رہا ہوں، کوئی بھی عیسائی اور یہودی خواہ کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنی ہی زکوٰۃ دے، کتنے ہی روزے رکھے، کتنے ہی حج کرے، کتنے ہی اعمال صالحہ کرے، کتنی ہی آخرت کے خوف سے اپنے آپ کو ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نہ بنا دے روحانیت میں جا کر، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ اس آیت کا کیا مطلب؟ یہ آیت ایک شاہانہ خطاب ہے کہ جو یہودی ہوں، نصارہ ہوں، جب تک وہ میرے احکام کو نہ مانے، مسلمان ہوں، تب تک کسی کی بھی نجات نہیں ہوگی۔ اور میرے احکام کیا ہے کہ تمہیں قرآن کو ماننا ہے، تمہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ باضابطہ طور پر مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ میرے بارے میں جس بھی یہودی نے اور نصرانی نے سنا اور پھر اس نے مجھ پر ایمان نہ لایا، الا کان من اصحاب النار، وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس آیت سے کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ وہ بھی اعمال صالحہ کریں تو وہ بھی جنت میں۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، یقیناً ہم نے عہد لیا بنو اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا اور ہم نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے،
कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अंफुसुहुम फरीक़न कज़्ज़बू व फरीक़न यक़्तुलून, जब जब उनके पास कोई पैगंबर आया ऐसा कि जो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ना होता, बिमा ला तहवा अंफुसुहुम फरीक़न कज़्ज़बू, पैगंबरों की एक जमात को उन्होंने झुटलाया, व फरीक़न यक़्तुलून, और पैगंबरों की एक जमात को उन्होंने शहीद किया। व हसिबू अल्ला तकूना फितनतुन फ़अमू व सम्मू सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, और उन्हें ये गुमान है अल्लाह तकूना फितनतुन, कि उन्हें कोई आजमाइश नहीं होगी, उन्हें कोई सज़ा नहीं होगी। फ़अमू, अंधे बन कर रहे, वसम्मू, और बहरे बन के रहे। सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। सुम्मा अमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम, फिर उनमें से बहुत सारे लोग अंधे और बहरे बने रहे। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उसे देख रहे हैं। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु वल मसीह इब्न मरियम, यानी इनकी गुमराही आमदन है, ऐसा नहीं कि कोई गलती से इनकी गुमराही है, नहीं, ये अंधे और बहरे बने रहे इस्लाम को पहचानने के बावजूद। और सूरह बकरा की उस आयत को मत भुलाइए, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, आपके नबी होने को, आपकी नबूवत को ये ऐसे जानते थे कि अल्लाह के पैगंबर हैं, इतना ज़्यादा आपको पहचानते थे जितना कि अपने बेटे को पहचानते थे कि मेरा बेटा है। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु वल मसीह इब्न मरियम, तहक़ीक़ के कुफ्र किया उन लोगों ने, नसारा की गुफ्तगू भी यहाँ से आगे, जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है, ये तो काफिर हो गए। वक़ालल मसीह, अच्छा अब मसीह को देखिए वो क्या कहते हैं। मसीह ने तो ये कहा था, या बनी इसराइल अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ए बनो इसराइल अल्लाह ही की बंदगी करो जो मेरे भी रब हैं और तुम्हारे भी रब हैं। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया और उसका ठिकाना दोज़ख है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ज़ालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। लक़द कफ़रल्लज़ीना, ये तो एक जमात आई जिन्होंने इस कदर भयानक शिर्क किया कि सीधा ये कहा कि अल्लाह ऐने मसीह इब्न मरियम है, इसको अक़ीदा हुलूल से ताबीर करते हैं कि अल्लाह ईसा इब्न मरियम की ज़ात के अंदर हुलूल करके उनकी शक्ल में होकर दुनिया में आया, फिर वापस वही अल्लाह आसमानों पर चला गया। गोया कि वही कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम अलग से कोई चीज़ नहीं है, ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह थे, वो अल्लाह ज़मीन पर आए ईसा इब्न मरियम की शक्ल में, फिर अल्लाह वापस चले गए। ये ईसाइयों की एक जमात है। अल्लाह ने उनको काफिर करार दिया कि अल्लाह कभी मखलूक नहीं बन सकता, खालिक खालिक है, वो कदीम है, वो अज़ल से है, अबद तक न वो खाता है, न पीता है, न सोता है, जबकि मखलूक मखलूक है कि इंसानों के माँ बाप के शिकम से जन्म लेते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, और उन पर मौत भी और फना भी तारी होती, बीमारियाँ भी तारी होती हैं। ईसाइयों का दूसरा अक़ीदा वो था जो तस्लीस का कायल, उनमें से एक जमात ऐसी थी जो अल्लाह को भी अल्लाह को भी खुदा मानती, ईसा को भी खुदा और मरियम को भी खुदा। दूसरी जमात ये कहती कि नहीं, मरियम खुदा नहीं बल्कि रूहुल कुदस खुदा। कुरान करीम ने इसी सूरह माइदा के आखिरी सफ़े पर उस जमात का तज़किरा किया, अंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। अल्लाह कहेंगे कल क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम से, आपने कहा था लोगों से कि मुझे और मरियम को खुदा बना दो, माबूद बना दो। वो कहेंगे नहीं, मैंने तो नहीं ऐसा कहा था। तो वहाँ पर गोया कि उक़नूम में सालिस वो किसको करार देते हैं, मरियम को। इन्हें अकानी में सलासा वो कहते हैं। जबकि आजकल जितने भी दुनिया के अंदर ईसाई हैं, ये अक्सर लोग जो हैं रूहुल कुदस से ये तीसरी ताकत को मानते हैं जो अल्लाह बाप और बेटे के दरमियान वास्ता बनती है, उसे वो ताकत सालिस कहते हैं। कभी उससे जिब्रील अमीन को मुराद लेते हैं, कभी तीसरी ताकत को मुराद लेते हैं। उक़नूम सालिस रूहुल कुदस को कहते हैं। कहा कि ये तीन खुदा हैं, रूहुल कुदस मुस्तकिल खुदा, अल्लाह मुस्तकिल खुदा और मरियम मुस्तकिल खुदा, ये ईसा मुस्तकिल खुदा। अल्लाह ने कहा कि ये लोग भी काफिर, लक़द कफ़रल्लज़ीना, काफिर हैं वो लोग जिन्होंने ये कहा कि इन्नल्लाहु सालिसु सलासा, अल्लाह तीन में का तीसरा है। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, हालांकि नहीं कोई माबूद मगर सिर्फ एक ही। तो ईसाई इस हद तक कैसे जा पहुंचे बताइए? गुलू की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबिया'i मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर कि उन्होंने अपनी अंबिया की कब्रों को सजदा गाहें बना दिया।
میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، مجھے نہ اس طریقے سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا جیسے کہ کنہوں نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، نصارہ نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ امت کے اندر آج بھی اللہ بچائے ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے اولیاء اللہ کو رسول اللہ کا درجہ دے دیا اور رسول اللہ کو اللہ کا درجہ دے دیا، اور ان کو متصرف فی امور الکائنات، کائنات کی سارے اموروں میں تصرف کرنے والا قرار دیا۔ نو پتہ کیا رود خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر گونے یہ ہے کہ اگر کسی ولی کو متصرف مانا جائے، کسی پیغمبر کو متصرف فی الامور مانا جائے کہ کائنات کے سارے معاملات میں اس کا عمل دخل ہے، یہی تو خدا کی ذات ہے، تو یہی تو شرک صریح ہے۔ لہٰذا کسی کو بھی اللہ کے امور میں متصرف قرار دینا کہ وہ بھی باضابطہ تصرف کرتے ہیں، عمل دخل کرتے ہیں، کائنات کے امور کو چلاتے ہیں، یہ تو شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اللہ بچائے امت مسلمہ کو ایسی گمراہی سے اور گمراہ فرقوں سے۔ وَإِلَّمْ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک ہی اللہ۔ وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ باز نہ آئے ان باتوں سے جنہیں وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو چھوئے گا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں وہ اللہ سے توبہ کرتے، ویستغفرون، اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، واللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات بخشنے والی بڑی مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہ تھے مگر صرف ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی تو بہت سارے پیغمبر گزرے، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں پاک باز تھی، کانا یاکلان الطعام، ماں بیٹے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، جو کھانا کھائے گا وہ کبھی خدا ہو سکتا ہے؟ انظر کیف نبین لهم الآیات، آپ ان کو دیکھیے کس طریقے سے ہم ان کے سامنے کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، ثم انظر، پھر آپ دیکھیے کہ انا یؤفکون، وہ کدھر واپس پھرے جا رہے ہیں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہ تو تمہارے نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی تمہارے نقصان کے مالک ہیں، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، اللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی کے ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین کے اندر، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، ایک عقیدہ کفارہ بھی گھڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے، اور پھانسی پہ چڑھنے کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے انسان ہیں سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، لہٰذا تم شرابیں پیو، زنا کرو، تمہارے لیے آزادی۔ عقیدے ایسے جو صرف اور صرف اپنے باپ کے گھر کے گھڑے ہوئے، جن کا شریعت سے اور وحی سے اور انجیل سے اور اللہ کی کتاب سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنو اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اچھا آج زبور کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، باضابطہ اس کے اندر یہ لعنت موجود ہے۔ انجیل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، باضابطہ اس میں یہ لعنت موجود ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان لوگوں پر جو خود بھی گمراہ ہوئے اور جو کہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ یہ لعنت ان پر کیوں کی گئی جنہوں نے کفر کیا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد تجاوزی کیا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں روکا کرتے تھے ایسی برائی سے جسے وہ کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی بری اور بدترین تھی وہ حرکت جو وہ کیا کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کے اندر ہوتا کیا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب ان میں سے کوئی طبقہ گناہ کرتا تو دوسرا طبقہ جو علماء کا تھا ایک دن تو ان کو منع کرتا، لیکن اگلے دن ان کے ساتھ باضابطہ کھانے پینے کے اندر شریک ہوتا۔ یہ وہ جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر لعنت کی گئی کہ اگر تمہیں معلوم ہے فلاں شخص سود خور ہے، تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ، تمہارے اس کے ساتھ کھانے پینے کی وجہ سے، تمہاری دوستی کی وجہ سے اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے علماء آج کل بھی وقت کے جابر و ظالم حکمرانوں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظالم و جابر حکمرانوں کے حوصلے بڑھتے ہیں اور وہ پھر باضابطہ ظلم
کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ کیا ہمیں کیا فرق پڑے گا. تو کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ نہیں روکا کرتے تھے ان گناہوں سے جنہیں وہ کیا کرتے تھے. ترا کثیرا منہم، تو لہٰذا حکم آیا کاشر پٹ چھ ونان اگر پوشت نے ہکیوک تو ژٔلِتھ تہِ ہکیوک نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کہیں پر کسی گناہ سے روک ٹوک کرنے کے باوجود اس کے روکنے پر قادر نہیں ہیں تو کم سے کم اپنے آپ کو اس سے بچا لیجئے اور اس گناہ گار سے اور اس گناہ کی جگہ سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یتولون الذین کفروا، وہ دوستیاں رکھتے ہیں کافروں کے ساتھ. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت ہی بری ہے وہ چیز جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی، لہم جو ان کی جانوں نے اپنے لیے آگے بھیجی. ان سخط اللہ علیہم، کیا ہے وہ چیز جو آگے بھیجی؟ یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا. آخرت میں انہوں نے اپنے نامہ اعمال کے اندر صرف خدا کی ناراضگی کو اکٹھا کیا، جمع کیا. وفی العذاب هم خالدون، اور وہ عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر وہ اللہ پر، پیغمبر پر ایمان لے آتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس کتاب پر جو اس پیغمبر کی طرف اتاری گئی، مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو وہ انہیں دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بیشتر لوگ فاسق و فاجر ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، پائیں گے آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمن اہل ایمان کا کن ہے؟ سب سے سخت ترین دشمن الذین الیہود، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور کن ہیں؟ جنہوں نے شرک کیا. لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود، اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے آپ یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے. ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، اور پائیں گے آپ ان میں سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والا اہل ایمان کے ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. ذالک بان منہم قسیسین، یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر علماء ہیں. قسیسن کی جمع علماء، ورہبان راہب کی جمع تارک الدنیا درویش ہیں ان میں. وانہم لا یستکبرون، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہودی اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی اہل کتاب. تو ظاہری لحاظ سے دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی؟ یہودیوں کی دوستی مسلمانوں کے ساتھ. لیکن اتفاق دیکھیے کہ یہودیوں کی دوستی مکہ کے مشرکوں کے ساتھ تھی، اور باضابطہ یہودی مکہ گئے اور وہاں کے مشرکوں کو بھڑکا کر لایا اور مسلمانوں پر حملہ کرایا. تو یہودی اس زمانے کے اندر بھی یہودی اور مشرک ایک ساتھ تھے. آج بھی دیکھ لیجیے آپ، کافر ملک اور اسرائیل دونوں آپس میں ایک ساتھ مل کر دنیا کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اچھا، قرآن نے یہاں پر کہا کہ آپ مسلمانوں کے قریب کن لوگوں کو پائیں گے؟ نصارہ کو. لیکن قرآن نے ایک علت بیان کی کہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر علماء ہیں اور ان کے اندر تاریخ الدنیا درویش ہیں. جب سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اس کے بعد سے لے کر آج تک ان نصارہ کے اندر انہوں نے مذہب کو اور سیاست کو الگ الگ کیا. پوپ کو ویٹیکن سٹی تک محدود کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اپنے ذاتی زندگی کے اندر انہوں نے آزادی اختیار کی. تو ان کے اندر علماء کا بھی خاتمہ ہو گیا اور تاریخ الدنیا درویشوں کا بھی خاتمہ ہو گیا. مذہب اور سیاست ان کے ہاں الگ الگ ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نصارہ کے نام پر اس دور کے اندر دنیا میں صرف اور صرف ملحد رہتے ہیں، بے دین لوگ رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ عراق پر حملہ ہوا، افغانستان پر حملہ ہوا، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ یہی جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں. تو قرآن نے یہاں پر جن نصارہ کا تذکرہ کیا، یہ وہ والے نصارہ ہیں جن کا آگے تذکرہ آئے گا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو بعض دفعہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. یہ شاہی حبشہ والے وہ نصارہ مراد ہے، یا نجران والے وہ نصارہ ہے، یا ملک شام کے نصارہ قبیلہ بنو حارث کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، یہ وہ والا نصارہ مراد تھے. یہ وہ مسلمانوں کے قریب تھے کہ ان کی آنکھوں سے قرآن کو سننے کے بعد آنسو ٹپک پڑتے تھے. آج تو اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ وہ انجیل کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو کہاں مانیں گے. وہ عیسائیت کے نام پر دنیا میں صرف ملحد لوگ رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے دوست ہیں. ہمارے جو دوست تھے وہ اس زمانے کے نصارہ تھے. اس زمانے کے نصارہ تو باضابطہ یہودیوں کی طرح، مشرکوں کی طرح، بلکہ ان سے 2 قدم آگے بڑھ کر زیادہ ہی مسلمانوں کے دشمن اور مسلمان ملکوں پر بمباری کرنے والے ہیں. ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. صدق اللہ العلی العظیم.